رزق کی تنگی آپ پہ، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی لائی ہے تو وہ آپ کو اسباب بھی عطا کرے گا کہ آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا جامعہ حقانیہ کے جو حالات تھے وہ انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہتری فرما دی، اب اللہ تعالیٰ نے احسانات فرما دی ہیں، اب حالات کافی جو ہے بہترین ہو چکے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک بات سامنے آئی، وہی بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے بارے میں فرمانے لگے کہ ان کا یہ وظیفہ تھا اور معمول تھا، کبھی جامعہ پر جو ہے تنگی کے حالات نہیں آئے۔ ان کا معمول کیا تھا، یہ آپ بھی اپنا معمول بنا لیں، گھر میں ہر شخص ہر فرد اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی اور معاشی تنگی یہ انشاءاللہ کبھی آپ پہ نہیں آئے گی۔ وہ معمول کیا اور کس چیز کا وظیفہ؟ انتہائی آسان وظیفہ ہے، ہر فرد بچے تک کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہی ہے، فرماتے ہیں کہ مغرب اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسان ہو، ایزی ہو آپ کے لیے۔ میں درود ابراہیمی کا آپ کو کہوں گا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، انتہائی آسان بھی اور انتہائی کامل درود، میں یوں کہوں گا تو غلط نہ ہوگا۔ یہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں 11 مرتبہ آپ نے سورہ قریش لإیلاف قریش، آخری پارے کی صورت ہے، آخری 10 صورتوں میں سے دوسری نمبر صورت ہے یہ آپ نے معمول کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی آپ پہ رزق کی تنگی نہیں آئے گی، معاشی نظام آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورہ قریش صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ آپ نے معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے، سینکڑوں علماء سے بات سنی ہوئی ہے ہم نے کہ وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے اس عمل کا معمول بنایا ہوا، کبھی ہماری زندگی میں معاشی تنگی نہیں آئی۔ آج کل تو ہر بندے کا یہی مسئلہ ہے نا کہ رزق کی تنگی ہے، پیسوں کی کمی ہے، معاشی نظام خراب ہے۔ تو وظائف کس کام کے؟ پھر وظائف کو بھی عمل میں لائیں، ذرا وظائف کی زندگی بھی اپنائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خصوصی کرم ضرور فرمائیں گے۔